السلام علیکم. ہمارے گرامر پر لیکچر کا جس کا عنوان تھا آرٹیکل، یہ دوسرا حصہ ہے. آلریڈی یہ بات میں جو ہے اس لیکچر کے آغاز میں بیان کر چکا ہوں کہ انگلش میں آرٹیکل اے، این اور دی کو کہتے ہیں. تو جو پہلا ایپیسوڈ تھا اس کے اندر ہم نے اے اور این کے استعمال کی وضاحت کی. اب اس ایپیسوڈ میں ہم لفظ دی کے استعمال کے بارے میں بات کریں گے. لفظ دی کا استعمال جو ہے وہ ہمارے ہاں بڑا ہی سینسٹیو قسم کا ہے. موسٹ آف ٹائم جو ہے وہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس جگہ پہ وہ دی لگا رہے ہیں اور کس جگہ پہ وہ دی نہیں لگا رہے ہیں. مطلب کہ جہاں لگانا چاہیے تھا مگر نہیں لگا رہے ہیں. یہاں پر ازرہ تفنن یہ بات بھی پیش کرتا چلوں کہ ہمارے کلچر میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا، جتھے دل کر دئی لائی جا. مطلب لفظ دی کے استعمال کے بارے میں لوگ اس قدر کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اس مزاحیہ سے جملے کی روشنی میں جہاں دل کرتا ہے دی لگا دیتے ہیں اور جہاں پہ دل کرتا ہے دی کو omit کر دیتے ہیں، جبکہ اصل معاملہ ہرگز اور ہرگز ایسا نہیں ہے. اب یہ کہ دی کہاں لگانا ہے اور کہاں نہیں لگانا، اس چیز میں بھی آگے چلنے سے پہلے میں ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ لفظ دی کے تلفظ کے اعتبار سے، پروننسیشن کے اعتبار سے بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو لفظ دی بھی بولا جاتا ہے اور اس کو لفظ دا بھی بولا جاتا ہے، یہ دونوں تلفظ اس کے مستعمل ہیں. مگر ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ بولنے میں اسے دی بولا جائے گا اور ہر جگہ پہ بولنے میں سے ہم اپنی مرضی سے دا بھی بول سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب عبارت کے اندر جس جگہ پہ ہمیں لفظ دی لگانا مقصود ہو اور بعد میں کوئی ایسا لفظ آ رہا ہو جس کا ساؤنڈ واول ہے، تو پھر ہم اسے پڑھتے وقت جو ہے وہ دی پڑھیں گے. مثال کے طور پہ اگر لفظ ایپل ہے تو ہم اسے دی ایپل پڑھیں گے، دی اورنج پڑھیں گے، دی امبریلا پڑھیں گے. مطلب یہ دی کے جتنے بھی تلفظ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بول کے بتا دیے، وہ دی کی صورت میں ہیں. کیوں؟ بعد میں یہ جو تینوں لفظ ہیں یہ واول ساؤنڈ رکھتے ہیں، جیسے کہ ایپل ہے، اورنج ہے، امبریلا ہے. تو ان کو ادا کرتے وقت اگر ان سے پہلے گرامر کے کسی اصول کے سبب لفظ دی لگانا مقصود ہے تو ریٹن میں تو اس چیز کو کلیریفائی نہیں کیا جا سکے گا، لیکن اسپوکن میں کم از کم جب ہم اس لفظ کو ادا کریں گے تو ہم دی ایپل ادا کریں گے، دی اورنج ادا کریں گے یا پھر دی امبریلا ادا کریں گے. اب یہ کہ اس کو دا کی صورت میں کیسے ادا کرنا ہے یا بولنا ہے، وہ وہاں جہاں پہ گرامر کے کسی جملے میں لفظ دی لگانا مقصود ہے لیکن بعد میں آنے والا جو لفظ ہے وہ اپنے تلفظ کے اعتبار سے کانسوننٹ ہے، تو پھر اس کا تلفظ جو ہے وہ دا کے طور پر ادا کیا جائے گا. جیسا کہ ہم بول سکتے ہیں دا ٹیبل، دا ٹیچر، دا کپ، دا ٹری. تو ان مثالوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ٹیبل، کپ اور ٹری یہ اپنے تلفظ کے اعتبار سے کانسوننٹ ساؤنڈز رکھتے ہیں. تو جب ہم انہیں ادا کریں گے، منہ سے بول کے ادا کریں گے، تو اسے ہم دا کی صورت میں ادا کریں گے. تو یوں جو بات شاید ہم نے کبھی مذاق میں کبھی سن رکھی تھی کہ انگریزی دا دی تے پنجابی دا دا، جتھے دل کردہ لائی جا، تلفظ کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے. تلفظ کے اعتبار سے ان دونوں کی اپنی جگہ پہ اہمیت موجود ہے. لفظ دی بھی بولنے میں آتا ہے اور لفظ دا بھی بولنے میں آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر لفظ کے لیے جو ہے وہ اسے دی بھی بولتے جائیں یا پھر ہر لفظ کے لیے اسے دا بھی بولتے جائیں. نہیں، یہاں پہ بھی ان کے درمیان میں ڈفرینشیشن ہے جو بڑی سادہ ہے. اور میں پھر سے دہرائے دیتا ہوں، بعد میں آنے والا لفظ اگر واول ہے تو ہم لفظ کو دی پڑھیں گے، اور اگر بعد میں آنے والا لفظ جو ہے وہ کانسوننٹ ہے تو اس کو دا پڑھیں گے. شکریہ.